وما علينا إلا البلاغ المبين. ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. سچا پیغام سننے کے خواہش مند معزز حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ علمی، ثقافتی اور سماجی چینل کی نورانی محفل میں آپ کا استقبال ہے. اہلا و سہلا مرحبا. معزز حضرات و خواتین، آج کی مجلس میں اجتماعی عمل کی اہمیت کے موضوع پر استاذ الاساتذہ سابق شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان سنایا جائے گا، بغور سماعت فرمائیں. اگر مسجد میں ذرا سا بھی حصے دار بنے گا تو حدیث شریف میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں بلڈنگ بنائے. حدیث شریف میں ہے کہ من بنا للہ مفحص قطات بن اللہ لہ بیتن فی الجنت. جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے کتنی؟ بٹ تیتر کے انڈے رکھنے کے گھڑے کے بقدر. تیتر دو ہوتے ہیں، ایک بڑا تیتر ہوتا ہے اتنا، ایک چھوٹی تیتر ہوتی ہے، اس کو لاوری کہتے ہیں گجراتی میں. یہ جو چھوٹا سا تیتر ہے جب اسے انڈے دینے ہوتے ہیں تو وہ مٹی ہٹا کر کے ایک چھوٹا سا گھڑا بناتا ہے اور وہ گھڑا اس کا گھونسلہ گویا سمجھو، اور اس گھڑے میں وہ انڈے دے کر اس کے اوپر بیٹھتا ہے اور بیٹھ کر کے اسے سہتا ہے. تو یہ بھٹ تیتر کے انڈے رکھنے کا جو گھڑا ہے، اس گھڑے کے بقدر بھی اگر اللہ کے لیے کوئی مسجد بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں بلڈنگ بنائیں گے. اس حدیث شریف کی شرح میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اتنی چھوٹی مسجد، اس مسجد میں کون نماز پڑھے گا؟ چونٹیاں نماز پڑھیں گے؟ اتنی چھوٹی مسجد اگر کوئی بنائے گا، بھٹ تیتر کا انڈا اتنا ہوتا ہے، اس اتنے مسجد میں کون نماز پڑھے گا؟ اتنی چھوٹی مسجد بنانے کا فائدہ کیا؟ تو علماء کرام نے کہا کہ اتنی چھوٹی مسجد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسجد بنائی بہت سارے مسلمانوں نے مل کر، اور ایک بھائی نے $10 دیے. اب بتاؤ $3 ملین کی جو مسجد ہوگی، اور پتہ نہیں اور آگے پلاننگ پوری ہوتے ہوتے کہاں تک پہنچے گی. جو 3 ملین کے ہو سکتا 5 ملین ہو جائے، 6 ملین ہو جائے. وہ 6 ملین کی جو مسجد ابو بکر تیار ہوگی، اس میں $10 دینے والے کا کتنا حصہ بیٹھے گا؟ وہی بٹ تیتر کے انڈے کے بقدر بیٹھے گا، اسے زیادہ نہیں بیٹھنے کا، شاید اس سے بھی کم بیٹھے. لیکن وہ جس نے $10 دیے ہیں اور جس کا اتنا حصہ اس مسجد میں بیٹھنے والا ہے، اس کے لیے بھی اللہ جنت میں بلڈنگ بنائیں گے. تو جس نے زیادہ دیا ہے اس کا تو کہنا ہی کیا. تو میرے بھائیوں، چھوٹے سے چھوٹا تعاون جو آپ کی گنجائش میں ہو، نیک کام کرنے میں ہمیشہ آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا اس میں حصہ ہو جائے. اور جب پورے مجمع کا ایک کام ہوتا ہے، اللہ کے یہاں یہ کام مجمع کا کام مجموعہ پیش کیا جاتا ہے، یعنی پورے گیدرنگ کا کام ایک ساتھ اکٹھا ہو کر پیش کیا جاتا ہے. اگر اس میں سے ایک کا بھی قبول کر لیا گیا تو سب کا قبول ہو جائے گا، رد نہیں ہوگا کسی کا. اگر سارے ہی رد ہو گئے تو پھینک دیا جائے گا، لیکن اگر ان میں سے ایک بھی قابل ہے تو سب کا قبول کر لیا جائے گا. اسی لیے جماعت کی نماز کی بڑی اہمیت کیوں ہے؟ ہم گھر نماز پڑھیں گے، اللہ جانے قبول ہو، اللہ جانے قبول نہ، لیکن جماعت میں نماز پڑھیں گے، 500 آدمی مل کر نماز پڑھیں گے. یہ نمازیں سب کی الگ الگ اللہ کے یہاں پیش نہیں ہونی، یہ 500 کا مجموعہ نمازوں کا اللہ کے یہاں پیش ہونا ہے. تو اگر اس 500 میں سے ایک کی نماز بھی اللہ کے یہاں قابل قبول ہے تو سب کی قبول کی ہے. تو یہی قاعدہ سب جگہ ہے، یہ نماز ہی کے لیے نہیں ہے، یہ قاعدہ سب جگہ ہے. نمازوں میں جو قاعدہ ہے زکات خرچ کرنے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں، ملی کاموں میں خرچ کرنے میں بھی یہی ضابطہ ہے. اور حج میں بھی یہی ضابطہ ہے کہ اگر پورا مجمع ایک سال جتنے آدمیوں نے حج کیا ہے، اگر ان میں سے ایک بندہ بھی اس کا حج قابل قبول ہے تو سب کا قبول کر لیا جائے گا، اور اگر سب قابل رد ہیں تو سب رد کر دیے جائے. مجھے قصہ یاد آیا، ایک بزرگ پرانے زمانے کا قصہ ہے. ایک بزرگ حج میں گئے
وہ میدان عرفات میں عبادت کرتے کرتے سو گئے. وہاں دوپہر سے شام تک عبادت کرنی ہوتی ہے، تو عبادت کرتے کرتے بہت سو نیند آ جاتی ہے، تو سو گئے. سو گئے اور خواب دیکھا. خواب میں دو آدمی گیا بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں. ایک نے پوچھا دوسرے سے کہ اس سال کتنے حج میں لوگ آئے؟ تو اس نے کہا 2 لاکھ آدمی آئے. اس زمانے میں 2 لاکھ بہت بڑی تعداد تھی. تو دوسرے نے پوچھا کہ ان 2 لاکھ میں سے کتنوں کا حج قبول ہوا؟ تو پہلے نے جواب دیا کسی کا قبول نہیں ہوا. تو پہلے نے کب دوسرے نے حیرت کی کہ 2 لاکھ میں سے کسی کا قبول نہیں ہوا. اس نے کہا اللہ کسی کا قبول نہیں ہوا. البتہ ایک آدمی حج کو آیا نہیں ہے مگر اس کا حج قبول ہو گیا ہے اور اس کی برکت سے 2 لاکھ کا حج قبول کر لیا گیا ہے. وہ ایک آدمی اس سال حج کو نہیں آیا مگر اس کا حج اللہ کے یہاں قبول ہو گیا ہے اور 2 لاکھ کا حج اس کی برکت سے قبول کر لیا گیا ہے، ورنہ اکیلے ان میں سے کسی کا قبول نہیں ہوگا. تو اس نے پہلے نے پوچھا کہ وہ کون بندہ ہے اللہ کا کہ جو حج میں آیا نہیں ہے اور اس کا حج قبول ہو گیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ وہ خراسان کے عبداللہ ابن المبارک ہیں جو حج میں نہیں آئے اور ان کا حج اللہ کے یہاں قبول ہو گیا ہے اور ان کی برکت سے ان سب کا حج قبول کر لیا گیا ہے. اتنی باتیں سن کر ان کی آنکھ کھل گئی. اب یہ بڑے حیرت میں یہ کون اللہ کا بندہ ہے عبداللہ ابن مبارک خراسان کا؟ تو وہ حج سے فارغ ہونے کے بعد اپنے گھر نہیں گئے بلکہ اپنے گھر جانے کے بجائے خراسان کا سفر کیا. انہوں نے خراسان پہنچے اس شہر میں جہاں وہاں نشاپور ایک شہر تھا. اس نشاپور میں جا کر کے انہوں نے پوچھا عبداللہ ابن مبارک والا بچہ انہیں جانتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے ان کے گھر پہنچنا ہے. ان کے گھر پہنچا دیے گئے. حضرت عبداللہ ابن مبارک سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں فلاں شخص ہوں اور فلاں ملک کا رہنے والا ہوں اور حج میں گیا تھا اور حج میں سے آپ کے پاس صرف ملاقات کے لیے آیا ہوں اور ایک بات معلوم کرنے آیا ہوں. وہ اپنا تعارف کرایا کہ میں فلاں ملک کا ہوں اور اپنے وطن جانے کے بجائے آپ کے ملک سفر کر کے پیدل آیا ہوں اور صرف ایک بات معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ نے وہ کون سا عمل کیا ہے کہ آپ حج میں نہیں آئے اور آپ کا حج قبول ہو گیا؟ بس یہ معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں. حضرت ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی میرا وہ عمل جو تھا وہ تو بتانے کا نہیں ہے لیکن اب تم اتنی مشقت اٹھا کر کے آئے ہو اب تمہیں نہ بتاؤں یہ بھی بہت مشکل ہے. باقی وہ عمل میرا بتانے کا نہیں ہے. تم یہ بتاؤ مجھے کہ تمہیں یہ معلوم کیسے ہوا میرا حج قبول ہوا؟ تو انہوں نے پورا قصہ سنایا کہ میں میدان عرفات میں میری ذکر کرتے کرتے اللہ کو یاد کرتے کرتے آنکھ لگ گئی اور میں نے ایسا خواب دیکھا ہے اور خواب میں 2 آدمیوں میں یہ باتیں ہوئی ہیں اس لیے میں آیا ہوں. تو حضرت ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو میری زندگی کا یہ معمول ہے کہ میں 1 سال جہاد میں جاتا ہوں, 1 سال بزنس کرتا ہوں اور 1 سال حج میں جاتا ہوں. اور پڑھنے پڑھانے کا, حدیث پڑھنے کا اور فقہ پڑھانے کا وہ تو کام ہر وقت جاری رہتا تھا, لیکن پڑھنے پڑھانے کے ساتھ جو دوسرا کام تھا 1 سال بزنس کرتے تھے, 1 سال جہاد میں جاتے تھے لڑنے کے لیے اور 1 سال حج میں جاتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اس سال میرا حج میں جانے کا پروگرام تھا اور میں حج کے لیے چلا, سفر کرتا 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 فلاں جگہ تک پہنچا. جگہ بتائی انہوں نے, اس جگہ میں فلاں جگہ پر ایک گاؤں ہے, اس گاؤں کے قریب سے میرا سواری چل رہی تو میں نے دیکھا کہ گاؤں کے باہر جو کوڑیاں ہوتی ہیں جہاں گوبر وغیرہ مینگنیاں وغیرہ کوڑیاں ہوتی ہیں تو وہاں ایک عورت کوڑی پر جھکی اور اس نے وہاں سے کوئی چیز اٹھائی اور اپنے دوپٹے میں چھپائی اور چل دی, اور اس کا یہ عمل کرنا اور میری سواری کا وہاں سے گزرنا. تو مجھے شبہ ہوا کہ اس نے یہاں سے کیا چیز اٹھائی اور یہ چھپا کر کیوں لے جا رہی ہے. تو میں نے اس عورت کو روکا کہ رک بھائی کیا اٹھایا تم نے یہاں سے بتا. تو اس عورت نے کہا کہ یہ آپ مجھ سے نہ پوچھیں. تو مجھے اور شک ہوا تو آخر وہ ایسی کیا چیز ہے جو بتاتی نہیں. تو میں نے اصرار کیا تو وہ رونے لگی. تو مجھے اور شک ہوا کہ آخر معاملہ کیا ہے. جب میں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو اس نے یہ کہا کہ آپ یہ بات مجھ سے پوچھے ہی نہ, لیکن جب میں نے کسی قیمت پر اسے نہیں جانے دیا تو اس نے دوپٹے میں سے ایک مرا ہوا کبوتر نکال کے دکھایا اور اس نے کہا کہ میرے بچے 7 دن سے بھوکے ہیں, میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے اور آج بچوں کی اتنی بےتابی تھی بچوں کی بھوک سے کہ میں نکلی کہ کہیں سے کوئی چیز لاؤں. تو یہاں جا رہی تھی تو کبوتر مرا ہوا تھا تو میں اسے گھر لے جا رہی ہوں بچوں کو پکا کے کھلاؤں.
حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بس میں نے وہی ارادہ کیا کہ اب میرے لیے حج کے لیے جانا درست نہیں ہے. میں نے وہ اپنا حج کا ساری رقم خرچہ اس عورت حج کو نہیں جانا, حج تو فرض حج تو کر چکا ہوں, 10 حج کر چکا ہوں, یہ نفل حج کے لیے جا رہا ہوں, مجھے حج کی کوئی جانا ضروری نہیں ہے, اس عورت کا مدد کرنا میرے لیے زیادہ ضروری ہے, تو میں اپنا حج کا سارا خرچہ اس عورت کو دے کر اپنے گھر واپس آ کر بیٹھ گیا ہوں. بس یہ قصہ ہے اور تو کوئی قصہ نہیں. تو یہ ان کا ایک عمل تھا. وہاں پہنچا تو ان فرشتوں نے بتایا کہ وہ حج کو نہیں آئے اور ان کا حج قبول ہو گیا, اور ان کے حج کی قبولیت کی وجہ سے ان تمام 2 لاکھ آدمیوں کا حج قبول ہو گیا. مجھے تو بھائیوں اس واقعے میں اور قصے میں یہ بتانا ہے کہ اللہ کے یہاں جو حج کا عمل پیش ہوتا ہے وہ الگ الگ پیش نہیں ہوتا ہے, اکٹھا ہو کر پیش ہوتا ہے. اور اس اکٹھا ہونے میں جن کے پکے ارادے ہوتے ہیں ان کا بھی اندر کو اکٹھا ہو کر کے قبول ہو جاتا ہے. تو حج کے لیے بھی یہی ضابطہ ہے کہ پوری گیدرنگ کا ایک عمل بن کر ایک حج اللہ کے یہاں جاتا ہے. اللہ کے راستے میں جو ملی کاموں کے لیے خیراتیں کی جاتی ہیں وہ خیراتیں بھی الگ الگ نہیں جاتی ہیں, وہ سب کی اکٹھا ہو کر ایک عمل بن کر اللہ کے یہاں پیش ہوتی ہیں. جماعت کی نماز بھی الگ الگ نہیں جاتی ہیں, سب کی اکٹھا ہو کر جمع ہو کر ایک نماز بن کر اللہ کے یہاں جاتی ہے. اور اگر سارے ہی مجموعے کا عمل قابل رد ہے تو رد کر دیا جائے گا, لیکن اگر پورے مجموعے میں ایک آدمی کا بھی عمل قابل قبول ہے تو ایک کا قبول نہیں کیا جائے گا, بلکہ سارے ہی مجموعوں کا عمل اللہ کے یہاں قبول کر لیا جائے گا. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ثابت شدہ اجتماعی اعمال کو اجتماعیت کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.